السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام و نسب اور خاندان۔ آپ کا نام عائشہ تھا، صدیقہ آپ کا لقب، ام المؤمنین خطاب اور ام عبداللہ کنیت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے رکھی گئی، جو حضرت اسماء یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن کے لڑکے تھے۔ والد ماجد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قریشیہ تمیمیہ اور ماں ام رومان کی طرف سے کنانیہ ہے۔ شوال 9 قبل ہجرت یا 5 نبوی یعنی جولائی 414 عیسوی میں ولادت ہوئی۔ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے 3 برس پہلے انتقال ہوا۔ ایسی رفیق و غمگسار بیوی کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملول رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جانثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی خولہ بنت کلیم رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ آپ نے فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ فرمایا، وہ کون ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے اور کنواری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لڑکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، خولہ، عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن بچی تھیں، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر بیٹھتی تو ماں سزا دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو ان کو رنج ہوتا۔ اس بنا پر حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا سے تاکید فرمائی کہ میری خاطر حضرت عائشہ کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیواڑ سے لگ کر رو رہی ہیں۔ اس پر آپ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے اور ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ باپ سے جا کر میری بات لگاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی کریں لیکن اسے ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا، کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو اس وقت وہ 6 برس کی تھی۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرمی آب و ہوا میں
عورتوں کے غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت ہے۔ دوسرے، عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوی میں ترقی ہوتی ہے اور غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ بہرحال اس کم سنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن سے ہی ان میں نشو و نما، ذکاوت، جودت، ذہن اور نکتہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ ہجرت اور رخصتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک مائکے میں ہی رہیں، 2 برس 3 مہینے مکہ میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ اے ابوبکر، ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اہل خانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مل جل کر سامان سفر درست کیا۔ دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔ جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاتوں سے بچتا ہوا مدینے پہنچا، نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئیں۔ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلواتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپیے نہیں ہیں، گزارش کی میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، اس کو ملنا ہی چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانفتی ہانفتی دوڑی آئی۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لایا اور وہاں منہ دھلا کر بال سوار دیے۔ پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر و برکت اور فال نیک ہو۔ یہ کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں نہ صرف شدید محبت تھی بلکہ شغف اور عشق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آڑے آ گئے،
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو فرمایا کہو میں نے تم کو کیسے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانے میں بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چوستی تھی۔ پیالے میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منہ لگا کر پیتی تھی۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں کس قدر محبت تھی۔ ماشاءاللہ۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔